بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کتاب میں آج کا ہمارا سبق یہاں سے ہے، صفحہ نمبر 13 پر۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ بہت اخلاق سے پیش آتے تھے، عاجزوں پر رحم کرتے تھے۔ جو لوگ نیک اخلاق ہوتے ان کی عزت کرتے تھے۔ روایت: حاتم طائی ایک مشہور سخی کے معنی آتے ہیں وہ آدمی جو لوگوں پر بہت خرچ کرتا ہے، اور اس کا جو الٹا ہوتا ہے کنجوس۔ تو حاتم طائی ایک مشہور سخی آدمی تھا، اس کا نام تم نے بھی سنا ہوگا۔ جب اس کے قبیلے کے لوگ قید ہو کر حضرت کی خدمت میں آئے تو ان میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھیں تو ہمیں رہا کر دیں اور عرب کے قبیلوں کو ہم پر نہ ہنسائیں۔ میں اپنی قوم کے سردار کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ اپنی قوم کی حمایت کرتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، ننگوں کو کپڑے پہناتا تھا، مسافروں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جو حاجت مند شخص اس کے پاس آتا مقدور کے موافق اس کی حاجت پوری کرتا تھا۔ اس کا نام حاتم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمانداروں کی صفتیں ہیں۔ تیرا باپ ایسا تھا، اس لیے ہم نے تجھ پر رحم کیا، تیری قوم کو چھوڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے، اور تیرا باپ بھی اچھے اخلاق کو پسند کرتا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نیک اخلاق کو دوست رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پاک خدا کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بہشت میں وہی داخل ہوگا جو نیک اخلاق ہوگا۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرمی سے کلام کرتے تھے اور کسی کو سخت سست نہ کہتے تھے۔ روایت: یہودیوں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکہ کی جگہ السلام علیکہ، جس کے معنی ہیں تم پر موت آئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، غصے ہو کر کہا، تم ہی پر موت اور لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سخت کلامی سے منع کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام رفیق ہے، وہ رفق یعنی نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فرمایا، اے عائشہ، نرمی اختیار کر اور بدگوئی سے بچ۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بہت آدمی کرنا چاہتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اکثر اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے اور کسی پر خفا نہ ہوتے تھے۔ روایت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ خدا کی قسم، میں جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ میرا کام کیا کرتے تھے، اور اس 10 برس کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو نہ کبھی جھڑکا
نہ کبھی یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا وہ کام کیوں بگاڑ دیا۔ نمبر 8، کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعظیم کرتے۔ روایت، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی حجرے میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اصحاب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حجرہ شریف بھر گیا اور بیٹھنے کی جگہ نہ رہی۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی تھے تشریف لائے، اندر جگہ نہ دیکھی تو دہلیز پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک لپیٹ کر ان کے پاس پھینک دی اور فرمایا کہ اس پر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آنکھوں سے لگایا اور بوسہ دے کر رونے لگے اور تہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیر دی اور عرض کیا کہ میں اس لائق نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک پر بیٹھوں۔ جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تعظیم و تکریم کی، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھ کر فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی آدمی آئے تو اس کی تعظیم و تکریم کرو۔ یہ بھی روایت ہے کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی حاضر ہوتا تو اگر بیٹھنے کے لیے جگہ کم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے، تفسحوا یفسح اللہ لکم، یعنی پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ باہر سے آنے والے کے لیے کھلی جگہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی سے بچائے گا۔